عشاء کی 17 رکعتیں کیسے ہیں اور ہر نماز کے آخر میں 2 نفل اضافی کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل سمجھتے ہیں. اور عشاء کی کیا 17 رکعتیں ہی پڑھنا ضروری ہیں اور کیا واقعی عشاء کی 17 رکعتیں ہیں یا اس سے کم پڑھ سکتے ہیں، مختصر رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیں. پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے جو نمازیں فرض ہوئیں اور نمازوں کی جو رکعتیں فرض ہوئیں وہ فجر کی صرف 2 ہی تھیں، ظہر کی صرف 4 ہی تھیں، عصر کی بھی صرف 4 ہی تھیں، مغرب کے صرف 3 فرض تھے اور عشاء کے صرف 4 فرض تھے. اور وطروں کے بارے میں چونکہ تاکید کے ساتھ روایتیں موجود ہیں اس وجہ سے وطر بھی واجب ہیں. اب یہ مین رکعتیں ہو گئیں. اب جو باقی رکعتیں ہیں جیسے فجر کی ہم پڑھتے 4 ہیں، 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور 2 فرض پڑھتے ہیں. ظہر کی پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں. اسی طرح عصر کی پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں. مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں. اور پھر عشاء کی پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں. نفل میں علیحدہ سے بتاتا ہوں. اب یہ جو باقی رکعتیں ہیں پھر یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات جب یہ اللہ پاک کی طرف سے نمازوں کا تحفہ ملا امت کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے، اور وطروں کو بھی آپ 3 اس میں شامل کر رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو اتنی ہی رکعتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شوق اور اپنی محبت کی وجہ سے جب بھی فجر کی نماز پڑھی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی فجر کے 2 فرض کی جماعت کرواتے تھے، پڑھاتے تھے، اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام 2 رکعتیں مزید پڑھتے تھے. یعنی 2 فرض پڑھنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کا عمل یہی رکھا ہے کہ آپ جب بھی فجر کے 2 فرض پڑھتے تو اس سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے تھے. مطلب سنتوں سے مراد سنتیں تو ہمارے لیے ہیں، مطلب نبی پاک علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اب چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا پوری زندگی کا عمل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ جب بھی فجر کی نماز پڑھی ہے تو 2 فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں لازمی طور پر. اپنا ان کا پابندی کا عمل پوری زندگی کا یہ تھا. اسی طرح سیم ظہر کا، نبی پاک علیہ السلام فجر کے 4 فرض جب بھی پڑھاتے اس سے پہلے 4 رکعتیں نبی پاک علیہ السلام پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعتیں پھر پڑھتے تھے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جب عصر کا وقت ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام عصر کے 4 فرض پڑھانے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی پڑھ لیتے تھے، کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے عصر والی پہلے والی. اس کے بعد مغرب پہ آ جائیں تو مغرب کے 3 فرض نبی پاک علیہ السلام جب بھی پڑھاتے اس کے بعد پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. پوری زندگی کا عمل یہی ہے. اس کے بعد عشاء پہ آ جائیں تو عشاء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی عشاء کے 4 فرض پڑھاتے تو اس سے پہلے کبھی نبی پاک علیہ السلام 4 رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے، کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے. عصر میں اور عشاء میں پہلی 4 سنتوں میں یہ ہے کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام پڑھ لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے. پوری زندگی کا عمل ہے. تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ان رکعتوں کو ادا کیا. اب یہ بات سمجھے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر میں جب بھی 2 فرض پڑھے تو 2 رکعتیں پہلے پڑھتے تھے. ظہر میں اسی طرح 4 پہلے اور 2 بعد میں پڑھتے تھے. عصر میں اسی طرح کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. عشاء میں اسی طرح کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. مغرب میں اسی طرح 3 فرضوں کے بعد ہمیشہ پڑھتے تھے. تو جن رکعتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی کے ساتھ پوری زندگی پڑھا ہے تو ان سنتوں کو، ان رکعتوں کو سنت بول دیا جاتا ہے اور سنت مؤکدہ بول دیا جاتا ہے. تاکید والی سنتیں کہ ان پر نبی پاک علیہ السلام نے پابندی کی ہے اور سختی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے پابندی کی ہے. تو بحیثیت امت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی اس پر پابندی کی، تابعین تبع تابعین نے بھی پابندی کی، تو لہٰذا ہم نے بھی پابندی کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کھلے عام کوئی اٹھ کے چھوٹ دے دے کہ بس ٹھیک ہے پڑھو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پڑھو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہے اور روایتیں باقاعدہ طور پر موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں تم سے نہ چھوٹنے پائیں. یہ سنتوں کے بارے میں، فجر کی پہلے 2 سنتوں کے بارے میں کہ فجر کی 2 رکعتیں تم سے نہ چھوٹنے پائیں اگرچہ گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں. اب ان لوگوں کی ایک طرف بات دیکھیں جو یہ بولتے ہیں کہ پڑھو سنتیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول کی یہ حدیث دیکھیں. فرمایا کہ اگرچہ گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں لیکن تم سے فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوٹنی چاہیے. کون سی والی؟ سنتیں جو 2 پہلے والی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو اس بندے کی بات مانیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. یہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو مانیں گے کہ گھوڑے بھی روند ڈالنے پاؤں کے نیچے 2 رکعتیں نہیں چھوٹنی چاہیے. اور 12 رکعتوں کے بارے میں جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی علیحدہ سے بشارت موجود ہے جنت میں گھر بننے کے بارے میں. اور نبی پاک علیہ السلام کی واضح طور پر حدیث موجود ہیں. ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو جو نبی پاک علیہ السلام کی ادا کی گئی رکعتوں کو پڑھے گا تو وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنتوں سے محبت کر رہا ہے نا. اور
وعید کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو بندہ یہ بولے کہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, تو وہ کیا سنت سے منہ نہیں موڑ رہا؟ اگر یہ سنت سے منہ موڑنا نہیں ہے تو پھر سنت سے منہ موڑنا ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سنتوں کے بارے میں یہ بات ہو گئی. عصر اور عشاء کا میں نے بتا دیا, پہلے والی جو 4 سنتیں وہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی پڑھی ہیں اور کبھی چھوڑی بھی ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کبھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن کوئی باقی سنتوں پر اگر اپنا طریقہ اور عادت بنا لیتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتا ہی نہیں ہے, جن پر نبی پاک علیہ السلام نے اتنی پابندی کی اور جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ گھوڑے اگرچہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونٹ ڈالیں, تم سے یہ 2 رکعتیں نہیں چھوٹنی چاہیے, ان کو بالکل ہی پس سے پش ڈال دے کہ پڑھنی نہیں ہے, پوری زندگی پڑھی ہی نہیں ہے, پڑھتا ہی نہیں ہے, تو گناہ گار ہوگا کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام نے اتنی پابندی کی, اتنی تاکید فرمائی, اس کو چھوڑ رہا ہے. یہ بات ہو گئی. اب نفل جو ہر نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں, جیسے فجر کے بعد تو نہیں پڑھے جاتے, فجر کے بعد ویسے ہی نفل پڑھنا منع ہے. عصر کے بعد بھی نہیں پڑھے جاتے کیونکہ عصر کے بعد بھی نفل پڑھنا منع ہے. ظہر کے بعد پڑھے جاتے ہیں, مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں, عشاء کے بعد پڑھے جاتے ہیں, جمعہ کے بعد پڑھے جاتے ہیں. نفل باقاعدہ طور پر نماز کا حصہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. باقاعدہ طور پر جیسے نماز کا حصہ ہو تو اس طرح نماز کا حصہ نہیں ہے. بولتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے کہ ظہر کی 12 رکعتیں, مغرب کی 7 رکعتیں, عشاء کی 17 رکعتیں, بولتے ہوئے کہہ دیے جاتے ہیں, لیکن نفل باقاعدہ طور پر حصہ نہیں ہے. آپ ان کو یوں سمجھیں, نفل اگر کوئی نہیں پڑھتا تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, وہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہا اس وجہ سے اصل میں جاتا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ, صحابہ کرام کا زمانہ, تابعین, تبع تابعین کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ باقاعدہ طور پر علیحدہ سے وقت نکال کر مسجد میں آ کر عبادت کیا کرتے تھے, دن ٹائم بھی اور رات ٹائم بھی. علیحدہ سے نفل پڑھنے آتے تھے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, پوری رات, آدھی رات نفل پڑھتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہمارے لوگ ذرا کمزور ہیں چونکہ دور اس طرح کا جا رہا ہے, تو وہ علیحدہ سے اہتمام کے ساتھ رات کو یا دن میں, یعنی فرض نماز تو پڑھنے آنا ہی آنا ہے, لیکن علیحدہ سے وقت نکال کے پورے اہتمام کے ساتھ نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا, یہ ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس وجہ سے پھر ایک بس طریقہ ہے کہ چلو ظہر کی, فجر کے بعد تو چلو پڑھ نہیں سکتے تو اس وقت نہ پڑھو, لیکن ظہر کی نماز چونکہ پڑھنے کے لیے تم گھر سے چلے ہو, وضو بھی تم نے کر لیا ہے, وضو کر کے مسجد میں آ گئے ہو, تم نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی ہے, اب تمہارا وضو بھی ہے اور تم مسجد میں بھی موجود ہو, تو چلو کوئی 2-4 منٹ نکال کے, 5 منٹ نکال کے 2 نفل پڑھ لو. بعد میں تو تم نے ٹائم نکال کے علیحدہ سے نہیں آنا, تو چلو 2 نفل پڑھ لو. تو یہ صرف ویسے ہی اپنی ثواب دید پر ہے کہ اگر کوئی 2 نفل پڑھ لے, 4 پڑھ لے, 6 بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 پڑھ لے, 10 پڑھ لے, 12 پڑھ لے, جتنے پڑھ سکتے ہیں, تو کم از کم 2 ویسے کہہ دیا جاتا ہے کہ چلو علیحدہ سے تم نے ٹائم نکال کے آنا نہیں ہے تو 2 نفل پڑھ لو. سیم یہی معاملہ مغرب میں, سیم یہی معاملہ عشاء میں ہے کہ عشاء کی 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل اور 3 وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل. یہ جو 4 نفل ہیں ان کا سیم حکم ہے کہ علیحدہ سے چلو تم نے رات کو یا دن میں ٹائم نکال کے نہیں آنا, ابھی آئے ہو, وضو بھی ہے, مسجد میں بھی موجود ہو, تو چلو 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ نکال کے 2 نفل پڑھ لو, 4 نفل پڑھ لو. جمعہ کے بعد کا بھی حکم بالکل سیم اسی طرح, ٹھیک ہے. تو باقاعدہ طور پر وہ اس طرح نماز کا حصہ نہیں ہے, لیکن چونکہ پڑھنے چاہیے. مسجد میں آپ نہیں پڑھتے, گھر میں پڑھ لیں. اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے اور علیحدہ سے ٹائم نکال کے پڑھتا ہے, مسجد میں پڑھتا ہے, گھر میں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری طرح کے کمزور لوگ ہیں, تو وہ علیحدہ سے ٹائم نکال کے نہیں پڑھ سکتے, تو وہ اس ٹائم چلو ساتھ پڑھ لیا کریں. تو یہ صرف اس وجہ سے باقاعدہ طور پر لازمی فرض واجب نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو. جس کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی, اور ویڈیو کی نیچے کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دے دیا کریں. خوش رہیں, آباد رہیں.